अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आलम के साथ आपका होस्ट बाबर मुगल हाजिर खिदमत। इस वक्त हमारे दरमियान मानामा असम्बली टाइम्स, रोज़नामा आलम और आलम टीवी के ब्यूरो चीफ लाहौर से मिर्ज़ा वसीम अनवर बेग साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। आए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA का तैयारा कराची में गिरकर तबाह हो गया, इसके क्या मुलाकात है। अस्सलाम वालेकुम बेग साहब। वालेकुम अस्सलाम बाबर भाई, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बेग साहब आप बताना सर फरमाएंगे कि गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA का जो तैयारा गिर कर तबाह हुआ है, इसकी क्या जी मुलाकात है। बाबर भाई, मुहरकात जो है ना, एयरक्राफ्ट जो क्रैश इन्वेस्टिगेशन है, जी जी ये दिस इज नॉट अ जोक। ये बड़ा सीरियस कारोबार होता है। और सही। इसके इसमें आपको अपने शोबे में इंतहाई महारत की ज़रूरत होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और उसके ऊपर तो, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, जो हमारे पॉलिसी है हमारे इदारे की, उसके जी ऊपर जी आपको पता है कि हम आइन बाई शाई नहीं करते ना। जी जी हम बाकी लोगों की तरह जो है वो हवा में बातें करते हैं और अपने आप को जो है ना वो अकले कुल समझते हैं। जी जी हमारे पास जब तक भी उस बारे में इल्म ना हो, हम लब कुशाई नहीं करते। जी, इसमें अब कुछ शक बात नहीं। यह है जी कि मैं आई एम अ जर्नलिस्ट, आई एम अ बिजनेसमैन। मैं कोई जी बिल्कुल किसी भी तरह एयरक्राफ्ट जो क्रैश इन्वेस्टिगेशन है, मैं उसका माहिर नहीं हूँ। ठीक है, ये लेकिन चीज़ें हैं जो मैं ज़रूर शेयर करनी चाहूँगा, जो इंफॉर्मेशन हमने गैदर की है या मुख्तलिफ ज़राए से और वसाइल से हमारे पास आई है। सबसे पहली बात ये है जी कि ये एक रवायत है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, कि जो तहकीकाती कमीशन है ना, इसका मतलब है कि खूह खाता। आज तक किस इन्वेस्ट वो हादसे की जो इंक्वायरी है, उसकी रिपोर्ट पब्लिक हुई और उसके जिम्मेदारों को सजा मिली? सही। क्योंकि बात ये होती है, जो सिविलाइज्ड कौमें होती हैं ना, जैसे हमारे वजीर आजम साहब ने अपनी एक तकरीर में वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है मुकाम क्या था, वक्त क्या था, लेकिन वो मैंने आजकल वो बड़ी सर्कुलेट कर रही है ये व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे। तो वो तकरीर मैंने भी सुनी कि जब उन्होंने कहा कि जी कोरिया में कश्ती का हादसा हुआ और वजीर आजम इस्तीफा दे के घर चला गया। ठीक है, सही। हमारे बेशुमार यहाँ पर रेलवे के हादसे हुए, हमारे वो मुतलका वजीर छोड़े, किसी आम बंदे ने भी इस्तीफा देने की दूर की बात, ख्वाहिश भी नहीं जाहिर की। हाँ, मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी है जो हमारे ये मौजूदा वजीर हवाबाजी हैं, कि उन्होंने कहा कि कोई हम इसके अंदर जो है वो जिम्मेदार जो है ना, वो अगर मैं, वो कहते हैं मैं अपने आप को जिम्मेदार समझता हूँ बिकॉज सही। आई एम हेड ऑफ दिस। और ये बहुत बड़ी बात है जी, उनका कहना ही जो अच्छी चीज़ है उसको जरूर अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा, अब बात ये है जी कि आज तक ये जो इस्लामाबाद में जहाज वो उन्होंने पहाड़ियों में दे मारा था, उसकी कुछ आज तक बना? उसके मैं पिछले दिनों किसी से ये इसी सिलसिले में बात कर रहा था, उसके जो मुतासरीन है उनको 2 रुपए भी कंपनसेशन बना? कई यहाँ पे होता है। वो बाकी छोड़ दें, आप तहकीकात कौन है, वो प्रोफेशनल है, देखें हम झूठ बोलेंगे, हमें आदत है अपनी कौम से झूठ बोलने की। वो तो कमेटियां बना और दी जाती हर, हैं। हाँ जी, वो कमेटियां, वो भुट्टो साहब ने एक जमाने में कहा था ना, जिस चीज का कोई रिजल्ट ना हो या काम ना करना, उसकी कमेटी बना दो। हम्म, ठीक है, वो मामला जो है वो लोगों को वो रफा दफा कर देते हैं, चुप करा देते हैं, फिर किसी का मुंह बंद करा दिया, किसी की जेब भर दी, ये चीजें इनकी चलती रहती हैं और चलती रहेंगी। अब बात ये है जी कि ये हादसे के मुहर्रिकात क्या थे। पहली बात यह है कि एयरलाइन चलाना हुकूमत का काम नहीं है। जी बिल्कुल। हुकूमत का काम जो है वो गरीब अवाम जो है ना, उसके वो नज़र रखना है कि इसको रोटी मिल रही है,
اس کو بچہ بیمار ہو گیا تو دوائی مل رہی ہے؟ وہ بندہ جو ہے اپنے بچوں کی فیسیں دینے کے قابل ہے؟ ٹھیک ہے، اس کو چینی جو ہے وہ جائز قیمت پہ مل رہی ہے؟ اس کو آٹا جو ہے وہ جائز قیمت پہ مل رہا ہے؟ سر ایک عام بندے، غریب بندے کا کیا تعلق واسطہ ہے؟ وہ تو بےچارا لاہور کراچی کی جو ٹکٹ ہے وہ نہیں خرید سکتا۔ آج کل 50,000 روپے کی ون وے ٹکٹ ہے، سر 50,000 روپے کی غریب بندہ ٹکٹ خرید سکتا ہے؟ اس کا کیا تعلق واسطہ ہے؟ لیکن جو کنسرن لوگ ہیں وہ پہنچ گئے ہیں۔ اب کل 11 رکنی ٹیم جو ہے ایئر بس انڈسٹریز کی وہ کراچی آ گئی ہے، وہ انویسٹیگیشن کریں گے، کیونکہ انہوں نے یہ جہاز ساری دنیا میں بیچنے ہوتے ہیں۔ ہم تو مذمتی بیانوں پہ آتے ہیں نا، جو مرضی ہو جائے جی ہم بڑی پرزور مذمت کرتے ہیں، لیکن ساتھ مذمت ان لوگوں کا مذمتوں سے کام نہیں چلتا، کیونکہ وہ کاروباری قومیں ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ لاک ڈاؤن میں بھی دیکھیں، وہ امریکہ کے جو کچھ کاروباری لوگ ہیں وہ $250 بلین کما گئے ہیں ان 6-8 ہفتوں میں۔ کاروباری یہ لوگ ہوتے ہیں، ہم مذمتیں کرتے رہتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اس کے اندر ایئر بس انڈسٹری کی ٹیم پاکستان پہنچ گئی ہے، انہوں نے اس کی تھورو انویسٹیگیشن کرنی ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک اور بڑا سیریس ادارہ اس میں انوالو ہوتا ہے، وہ کمپنی جو جہازوں کی انشورنس کرتی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جہاز بھی انشورڈ ہے، سواریاں بھی انشورڈ ہیں، وہ لگا بات ہے کہ یہ پیسے کوئی اور جیب میں ڈال کے بعد میں لے جائے، ہمیں پتہ ہی نہ لگے کیا رزلٹ ہوا ہے اس کا۔ لیکن عام طور پہ یہ جو بڑی انشورنس ہوتی ہے جس کے اندر یہ جہازوں اور بحری جہازوں کی ہے، یہ لائڈز آف لنڈن کرتا ہے۔ جی اب وہ آپ کا ان کا اگر خیال یہ ہوتا ہے لوگوں کا، وہ چیک کاٹ کے جو ہے وہ یہ کوئی 55-60 ملین ڈالر کا جہاز ہے جی، پھر اس کو رینوویٹ کرتے ہیں، آپ کے لیبل بنتے ہیں، سیٹیں لگتی ہیں، آپ کی اپنی کو ارینجمنٹ ہوتی ہے، اس کے اوپر ایکسٹرا کوئی 2-4-5-10 ملین ڈالر لگ جاتے ہیں۔ اب 60-70-80 ملین ڈالر بہت بڑی رقم ہے، وہ اس طرح تو کوئی نہیں دے گا۔ پھر اگر یہ یورپ امریکہ میں ہو تو یہ ایئر لائن دیوالیہ ہو جاتی ہے جی، جب 100 بندوں کے رشتہ دار کلیم کرتے ہیں 10-10 20-20 ملین ڈالر کا جی، تو وہ پیچھے پلے کیا پڑتا ہے ان کا۔ لیکن ہمارے ملک میں ہونا والا تو کچھ نہیں۔ اب یہ ہے کہ ہمارے کنسرن لوگ سارے کا سارا مدعا جو ابھی تک میں نے انویسٹیگیٹ کیا وہ بیچارے پائلٹ پہ ڈال رہے ہیں۔ اب وہ پائلٹ کوئی عام پائلٹ نہیں ہے، اس کے کریڈٹ میں 17,000 گھنٹوں کی فلائنگ آورز کی وہ اس کے کریڈٹ پہ، اور یہ سارا کچھ اپنا اس کے ڈال رہے ہیں کہ جی یہ غلطی اس کی ہے۔ اب یہ پائلٹ بھی ہو سکتا ہے، دو ہی چیزیں ہیں نا، مین اور مشین۔ یہ جہاز میں بھی کوئی فنی خرابی ہو سکتی ہے۔ یہ پھر جو جہاز اپنے آپ یہ نہیں ہے کہ یہ وہ اسلام آباد کی وہ جو نیشنل ہائی وے ہے یا وہ کشمیر ہائی وے ہے وہ ہے، مذاق نہیں ہوتا۔ یہ ایئر ٹریفک کنٹرولر جو ہے وہ گائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کی سپیڈ کیا ہے، آپ کی ہائٹ کیا ہے، کس رن وے پہ اترنا ہے۔ اب کراچی میں ایک رن وے تو نہیں ہے، وہ پیرلل رن ویز ہیں۔ اچھا، اب وہ اجازت دیتے ہیں آپ کو کہ اتنی سپیڈ پہ یہ آپ کا پوری وہ گائیڈ ایئر ٹریفک کنٹرولر جو ہے اے ٹی سی او جو ہے وہ آپ کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے پائلٹ کو کہ یہ کر، اس کی غلطی ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال جو تحقیقاتی ٹیمیں ہیں وہ آ کے اس پہ کریں گی، لیکن میری بھی گزارش یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے میں دیکھتا ہوں اینکر حضرات ہیں اور یہ فیس بک ایکسپرٹ ہیں، ٹھیک ہے، وہ انہیں رائے نہیں دینی چاہیے اب، کیونکہ وہ ایکسپرٹ نہیں ہے۔ یہ جو ایئر کرافٹ ہے نا جی، میں ایک دفعہ مینول پڑھ رہا تھا، دنیا کا ساروں سے جو سوفسٹیکیٹڈ ایگزیکٹو جیٹ ہے نا وہ گلف اسٹریم ہے۔ میں گلف اسٹریم کا جو مینول ہے وہ میں اسٹڈی کر رہا تھا، اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا بڑا اچھا ایک وہ لائن تھی کہ یہ دنیا کا موسٹ سوفسٹیکیٹڈ جہاز ہے، اور اس کے اندر جو ایویونکس، وہ جو سارے اس کے اندر وہ پرزے لگے ہوئے ہیں اور کمپیوٹر لگے ہوئے ہیں اور وہ گائیڈ کرنے والا سسٹم ہے اور جو ارلی وارننگ سسٹم ہے، وہ دنیا کا فائنسٹ ترین سسٹم ہے۔ وہ جا کے کوئی 60-70-80 ملین ڈالر کا جہاز پڑتا ہے۔ اس کی بڑی لوور ورژن جو ہے یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب اور صدر مملکت جو ہے، میں کہا G4 یا G4 ہے یا G5 ہے،
یہ چلا رہے ہیں تو وہ لیٹسٹ ترین جہاز کی میں بات کر رہا ہوں جو 6.5 اور 7 سیریز ہے. تو ابھی بھی جو دنیا کی موسٹ سوفسٹیکیٹڈ ہم ایویونکس یوز کرتے ہیں, لیکن ابھی بھی 50% دس از کیپٹنز ججمنٹ اینڈ 50% دیز ایویونکس. کیونکہ جہاز کے آگے کبھی عام بندے کی میں نالج کے لیے کہہ رہا ہوں, وہ آگے کالی سی چونچ ہوتی ہے صحیح. عام طور پہ جہازوں میں, اس کے اندر ایک ریڈار ہوتا ہے. وہ ریڈار مختلف رینج ہے, کوئی 20 میل, کوئی 30, کوئی 50 میل آگے نا وہ نوز میں وہ ڈیٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی ٹربولینس تو نہیں ہے. اب وہ کمپیوٹر نے وہ ڈیٹیکٹ کر دیا کہ ٹربولینس ہے. اب یہ کیپٹن کا کام ہے, جہاز جو جس کا کنٹرول جس بندے کے ہاتھ میں ہے, کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ وہ جو ٹربولینس آ رہی ہے یا وہ جو آگے جو خرابی ہے یا برا موسم ہے, وہ جہاز اس قابل ہے کہ اس کے اندر سے گزر جائے یا اس کو اپنا فلائنگ کورس چینج کرنا ہے. یہ کیپٹن ڈیسائیڈ کرے گا اوپر. یہ دنیا کی کوئی کتاب اس کو یا کوئی کمپیوٹر نہیں بتائے گا. تو بات یہ ہے کہ اس جہاز کا جو کیپٹن تھا, یہ تمہید ساری باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک انتہائی قابل اور ایکسپیرینس بندہ تھا. اب میں ایک آپ کے اینکر صاحب ہیں, وہ آپ مناسب نہیں سمجھتے میں ان کے نام لوں, ورنہ میں تو ان کے پورے شجرے بھی ساروں کے بتانا چاہوں گا. تو وہ جو ہے ایک کہہ رہے تھے جی اپنی مہارت ثابت کرنے کے لیے کہ اس ہمارے پاکستان کے پاس تو جو ہے نا اسٹیمولیٹر نہیں ہے, یہ کیپٹن کی ٹریننگ ہی نہیں ہوئی اس کو. صحیح. یہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ بھائی اسٹیمولیٹر بڑی واحد چیز ہوتی ہے. وہ جو کہنا چاہ رہے ہیں اس کو سیمولیٹر کہتے ہیں. وہ سیمولیٹر ایک مشین ہوتی ہے, وہ کمرہ ہے جس کے اندر بالکل جہاز کی کاکپٹ ہے, اس کے اندر ٹریننگ ہوتی ہے. اس میں جو بھی تربیت ہے, یہ ایک پورا پروگرام ہوتا ہے کہ 3 مہینے یا 6 مہینے یا سال میں 1 یا 2 باری ہر دنیا کے پائلٹ کی سیمولیٹر کے اوپر ٹریننگ ہوتی ہے, اور ان کو وہ سچویشن دی جاتی ہے جو خدا نہ خواستہ کبھی وہ فیس کر سکتے ہیں. تو وہ بجائے جہاز کو اور سواریوں کو اس مشین کے اوپر ٹریننگ کرتے ہیں. لیکن ایک چیز اس کی ٹریننگ نہیں ہوتی, کسی بھی جگہ پہ ہو ہی نہیں سکتی, وہ ہوتی ہے بیلی لینڈنگ. کہ جب جہاز کے پہیے نہیں کھلتے تو آپ نے جہاز کو لینڈ کیسے کرا. اس کے لیے ایک سٹینڈرڈ پروسیجر ہے, وہ اڈاپٹ کرتے ہیں کہ رن وے کے اوپر ایک فوم ہوتا ہے, ایک کیمیکل ہے, اس کی پوری لیئر کوٹ ہوتی ہے, اور وہ یہ ہوتی ہے کہ جب لوہے کی رن وے کے ساتھ رگڑ ہے تو شعلے کم سے کم پیدا ہوتے ہیں یا اتنے خطرناک نہیں ہوتے, کیونکہ جہاز میں پیٹرول ہوتا ہے اس نا کو بہت بیک سارا. اپ کیا جائے, اس کو کہ دوبارہ آپ واپس چلے جاؤ پھر واپس آؤ اگر نہیں کھل رہا تو, یہ وہ جو واپس جانے کا ہوتا ہے نا جی, وہ اسی پروسیجر کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ اگر پہیے نہیں کھل رہے تو بیلی لینڈنگ کرنی پڑتی ہے. اور چونکہ بڑے سے بڑا کپتان بھی جو ہے اس نے کبھی اس کو تجربہ نہیں کیا ہوتا, تو وہ عام طور پہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جہاز کی سپیڈ کم سے کم ہو, تاکہ جب یہ وہ رگڑ کھا کے وہ روک رہا ہے تو وہ جلدی روک جائے. کیونکہ جہاز کو روکنا بھی تو ہے نا آپ نے, بغیر پہیوں کے آپ یہ دیکھیں نا وہ لویا رگڑ کھا رہا ہے پوری باڈی جو ہے, اور اس کو آپ نے ایک سرٹن ڈسٹینس میں روکنا ہے رن وے ختم ہونے سے پہلے. تو اس کے لیے عام طور پہ کیپٹن کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی سپیڈ کم سے کم ہو, اس میں بڑے محرکات ہوتے ہیں. اب یہ گرا کس طرح, کس وجہ سے گرا, وہ دیکھیں نا جی, وہ ایک ورژن یہ ہے کہ پہلے آیا وہ اٹھا کر کے بجا اور پھر وہ بڑے شعلے وغیرہ چلا گیا, 15 منٹ وہ اڑتا رہا. اس کا مطلب ہے کہ اس وقت اس کو ڈیمیج کوئی نہیں ہوا. ایک عام بندہ بھی بتا سکتا ہے نا کہ اگر رگڑ کھائی یا جو بھی کوئی ڈیمیج ہوتا تو وہ اس وقت پہلی ٹکر میں وہ تباہ ہو جاتا خدا نہ خواستہ. لیکن اگر نہیں ہوا اور اس کے باوجود وہ 15 منٹ جو ہے وہ فضا میں چکر لگاتا رہا, تو اس کا مطلب ہے طیارے میں کوئی خرابی نہیں ہوئی. جی جی. لیکن بیگ صاحب آپ کی بات یہاں کاٹ رہا ہوں, جب فلائی کرنے سے پہلے طیارے کو ایئرپورٹ پر کلیئر کیا جاتا ہے, جب کلیئر کیا جاتا ہے تو تب وہ فلائی کرتا ہے. تو اس کا مطلب ہے وہاں پہ پائلٹ نہیں, وہاں پہ انجینئرز ذمہ دار ہیں. تو انجینئرز کی طرف تو کوئی آ نہیں رہا, اور پائلٹ کو اس کو
मरूद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। सर बात ये होती है कि पायलट की जिम्मेदारी इस वक्त बनती है जी जी कि इसका सारा ग्राउंड चेक जब होता है ना, तो कभी आपने गौर किया हो कि जब किसी भी फ्लाइट से पहले मुख्तलिफ बंदों ने वो, जैसे हम इम्तिहान नहीं देते होते थे, इम्तिहानी गते जो है उन पे कागज पकड़ के कोई कॉकपिट में जाता है, कोई वापस आता है, कोई जाता है, कोई आता है, वो बंदे मुख्तलिफ किस्म के कप्तान से साइन करा रहे होते हैं, जिनमें शुरू होता है कि जहाज में फ्यूल कितना पड़ा है, जहाज के अंदर जो है वो खाना वाना या रिफ्रेशमेंट्स जो है वो क्या है उनका सिस्टम, कितनी सवारी हैं, वो हर कितना सामान जो है इसके अंदर लोड हुआ है, ठीक है। फिर इंजीनियरिंग रिपोर्ट्स होती हैं कि उसकी एक पूरी चेकलिस्ट होती है, कौन कौन के पॉइंट्स जो है उन्होंने चेक किए हैं। अब उनमें से अगर एक भी चीज ऐसी जो प्रवास के लिए खतरा बने, वो कैप्टन कभी साइन नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन एक दफा वो साइन कर देता है उस डॉक्यूमेंट पे, तो फिर ये उस कैप्टन की जिम्मेदारी है। और कैप्टन, ट्रस्ट मी, मैं जाती तौर पे बहुत सारे पायलट्स जो हैं मेरे दोस्त हैं, वो अपनी जान, उसमें तीन चीजें हैं, अपनी जान सबसे पहले, जहाज और बहुत सारी सवारियां और बहुत सारा सामान, इन चार चीजों का वो जिम्मेदार होता है उसमें। और ट्रस्ट मी, कोई दुनिया में पायलट जो है वो इतना अहमक नहीं हो सकता कि वो बगैर उस तस्दीक के उसको साइन कर दे। और फिर भी चलते हुए अगर कोई उसमें वो लगता है, प्रवास से पहले भी कई दफा ये हमने देखा है जी, वो रनवे से वापस मोड़ लिया, वो टेक ऑफ नहीं करेगा कभी भी। टेक ऑफ कर भी जाएगा तो कोई गड़बड़ हो या कुछ उसमें ना हो, तो वो हर हवाई अड्डे के इर्द गिर्द जगह बनी होती है, लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची, हर के वहां पे डंपिंग होती है कि पहले जहाज हवा में चक्कर लगाएगा, वो ऑटोमेटिकली जो फ्यूल टैंक है वो खुल जाएगा, और वो मेजॉरिटी जो पेट्रोल है या तेल है वो गिरा देते हैं वहां पे, ताकि जहाज में मिनिमम जरूरत का उस वक्त फ्यूल हो, ताकि अगर खुदा ना खास्ता आग लगे तो कोई बड़ा हादसा ना हो। वरना तो इसमें कोई आप देखें ना, 747 या 777 में कोई 1 लाख लीटर है। अब 1 लाख लीटर को तो आग लगी तो वो तो बुझनी भी नहीं है, एंड यू हैव फ्यू सेकंड्स। गो के हमारा एयरपोर्ट्स पे जो अमला है, दे हैव स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी, ये आग बुझाने वाले स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट, और बेतहाशा उनकी ट्रेनिंग, और बड़े प्रोफेशनल्स हैं। मैं मुलाकात मेरी है इनसे, और बहुत काबिल लोग हैं। तो लेकिन उसके बावजूद स्टैंडर्ड प्रोसीजर हैं जिनको इन्हें फॉलो करना पड़ता है। लेकिन मेरी फिर रिक्वेस्ट है कि ये जो जाती तौर पे लोग अपनी काबिलियत वो शो करने के लिए जो है, या दो बातें इधर सजे खबे से पूछ के और फिर वो अपना एयरलाइन एक्सपर्ट बन रहे हैं, तो प्लीज ये मत करें। क्योंकि मैं कल ये इंटरव्यू सुन रहा था, ये कैप्टन जो थे इनके वालिद का, बड़ा पेनफुल होता है कि अभी जी जी तहकीकात हुई नहीं, अभी तक अभी मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ, अभी केस किसी ने सुना भी नहीं, और उन लोगों ने उठा के ना वो अपना जजमेंट सुना दी कि ये सारा जी पायलट का कसूर है। तो आप ये सोचेंगे उसके जो है माँ बाप पे, उसके बहन भाइयों पे, उसके बीवी बच्चों पे, उसके यारों दोस्तों पे ये क्या ये गुजर बड़ा रही बड़ा होगी। तकलीफ दा अमर है। ये तकलीफ थे वाला पड़ा। और फिर जो इसमें शहीद हुई हैं, जो फैमिलीज और जिनके बच्चे हैं, वो अल्लाह कैप्टन की माँ बहन कर रहे हो कि जी सारा कसूर इस गरीब बंदे के बच्चे का, हालांकि वो पता लगे ना लेनी में ना देनी में। तो ये हमें ना जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, इस पर बात करते हैं। और ख़ास तौर पे हमारे जो ये एंकर साहिबान है ना, ये जो बड़े बड़े फैंसी नाम है, इनको ख़ास तौर पे एहतियात करने की ज़रूरत है। अब मुसीबत ये है, इन्होंने अपना वो यूट्यूब चैनल बना ली है रेटिंग के लिए, जिसके जो मुंह में आता बोली चली जाता है, तो दे आर नॉट एक्सपर्ट। अब ये लोग इस काबिल हो ना, तो इनकी को 20-20 हज़ार डॉलर महीने की तनख्वाह हो, ये यहाँ पे बैठ के एंकरिंग कर रहे हो। अगर इनको एयरक्राफ्ट क्रैश इन्वेस्टिगेशन जो है वो इतने बड़े ही एक्सपर्ट बन जाए, कम से कम मेरे में तो जरूरत नहीं है जी कि मैं इसके अंदर बोलूँ कि जी ये जहाज में ये हुआ है कि वो। लेकिन
یہ ہمیں ذرا ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اس میں. چلو بہرحال مرزا صاحب بات یہ ہے کہ ہر بندے کا ہر فرد کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. آپ اپنا ماشاء اللہ پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں جو ٹھیک ہے. اچھا ہم تو کسی دوسرے کو ڈسکس نہیں کر رہے, ہم تو جو فیکٹس اینڈ فگر ہے اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. اب یہ بتائیں کہ ہماری جو گورنمنٹس ہیں یا ہمارے جو انتظامیہ ہیں, ہمارے جو ذمہ داران ہیں, وہ اس بات کا احساس کیوں نہیں کرتے؟ جیسے کہ آپ نے خود بھی فرمایا کہ پاکستان میں آج تک کتنے ایروپلانز کریش کر چکے ہیں, تو اس کی ابھی تک کوئی رپورٹس نہیں آئی. کسی کو وہ ایک دوسرے پر الزام تراشی ڈالتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی کام کی بات نہیں ہوتی. سر یہ میں نے ابھی عرض کیا نا جی, ہمارے وزیر اعظم صاحب کی تقریر چل رہی ہے. بات یہ اوپر سے شروع ہوتی ہے. انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ کوریا کا جو وہ وزیر اعظم ہے کشتی کے حادثے میں گھر چلا گیا نوکری چھوڑ کے, اور بے شمار ملکوں میں اس طرح ہوتا ہے کہ وہ جو بھی کنسرن منسٹری ہوتی ہے وہ اس کا متعلقہ وزیر جو ہے یا جو بھی وہ ذمہ داران ہیں وہ اس کی اونرشپ لیتے ہیں اور وہ گھر چلے جاتے ہیں. جی جی, کیونکہ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ذمہ دار وہ ہے, لیکن ایک ادارے کی حیثیت سے اگر ایک ٹیم آتی ہے تو اس کی ذمہ داری کپتان پہ ہوتی ہے. آپ پھر یہ نہیں کہتے کہ یہ وکٹ کیپر ذمہ دار ہے یا بولر ہے یا بیٹسمین ہے یا کیچ ڈراپ ہوئے ہیں یا فیلڈنگ پور تھی, تو کیپٹن کی ذمہ داری ہوتی ہے. آپ نے حفیظ سے استعفیٰ نہیں لے لیا تھا, آپ نے یہ جو تھا پچھلا یہ کیپٹن کیا نام ہے جی, میں کرکٹ چونکہ میرا انٹرسٹ جی نہیں بے ہے, شک جو ذمہ داران ہیں اپنے عہدوں سے اپنی وزارتوں سے استعفے بھی دے دیتے ہیں. ترقی یافتہ ممالک میں ایسے ہی ہوتا ہے. تو یہاں تو ایسی کوئی سچویشن نہیں, یہاں تو صرف الزام تراشی ہوتی ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. سارا قصور ہی ہے نا جی, سارا قصور ہی ہے. اور یہ ٹوٹل قصور جو ہے نا وہ ہمارے عدالتی نظام ہے. اب عمران خان صاحب نے جب بنائی تھی نا پاکستان تحریک انصاف, بڑی خوبصورت فلاسفی تھی. ان کی فلاسفی تھی کہ ہمارے ملک میں آج تک جو بھی خرابی ہے اس کو آپ اگر گھوم پھر کے ایک ہی جگہ پہ پہنچتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ عدلیہ کے جو فیصلے ہیں وہ ہمیں اس کے ترازو میں نا بیلنس نظر نہیں آتا. وہ ہر جو واقعہ ہے نا اس میں ترازو ڈول رہا ہے, وہ بیلنس نہیں ہے اس کا. تو شاید جب تک آپ کے ترازو میں بیلنس نہیں ہوتا نا دونوں پلڑوں میں, تو نتیجہ یہ نکلتے ہیں. آج چیف جسٹس صاحب سو موٹو لیں نا اس کا, اور امپارشل جو ہے اس کی تحقیقات کا وہ آرڈر دیں اور طلب کر لیں. کل صبح اپنے آپ کو عید منا لی ہے انہوں نے کافی, کل صبح وہ ساروں کو طلب کر لیں اپنی کورٹ روم نمبر 1 میں, اور کہ بتاؤ نا بھائی اگر نیت ہو نا جی تو یہ 4 گھنٹے میں فیصلہ کر دیں. صبح بیٹھے, شام کو جو ذمہ دار ہیں ان کو باہر ڈی چوک پہ لٹکا دیں. آپ دیکھیں کیا, مجھے بتائیں سعودی عرب کے اندر آپ سونے کا بھرا ہوا بیگ جو ہے سڑک پہ چھوڑ کے چلے جائیں, اس کو کیوں نہیں ہاتھ لگاتا کوئی؟ تو یہ تو نہیں ہے کہ بڑے وہ نیک بخت لوگ نہیں ہیں. وہ اس لیے ڈرتے ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد نا چوک میں کھڑا کر کے ان کا ہاتھ کاٹ دیں گے. وہ اپنا ہاتھ کٹوانے سے ڈرتے ہیں. یا موٹر وے پہ آپ چڑھتے ہی اتنے ہم تمیزدار کیسے ہو جاتے ہیں کہ ہم انڈیکیٹر دے کر لین چینج کریں گے, ہم اپنی سپیڈ بھی فالو کر رہے ہوں گے کہ جی 120 25 30 سے زیادہ نہ ہو, ٹھیک ہے, ہم اوورٹیک بھی دھیان سے کریں گے, ہم ہر طرح کا خیال کر رہے ہوں. کیوں کہ وہ اس لیے کہ اس نے اپنے جو پولیس والا ہے نا موٹر وے کا, اس نے اپنے باپ کی بھی نہیں سننی, اس نے فٹافٹ چلان کر کے ہاتھ میں پکڑا دینا. اب اس چلان سے ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے, جب تک ہمارا عدالتی نظام جو ہے وہ انصاف پہ مبنی نہیں ہوتا اور انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آتا, کہ کچھ ہوتا رہے گا, یہ کچھ ہوتا جی رہے گا. بہت شکریہ وسیم انور بیگ صاحب, انفارمیٹیو اور اچھی گفتگو کرنے کا موقع ملا. تو ناظرین آئندہ نئے عنوان کے ساتھ اور انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت, ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ حافظ.